سلسلے بیعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کا متصل ہو، ملتا ہو جا کر، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ تو جا کر سرکار سے مل جاتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بیچ میں کہیں بھی یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے کہ کسی نے مطلب دعویٰ کر دیا ہو، ایسے پیر بن بیٹھا ہو، بن بیٹھتے ہیں چل، تو پھر اس کے چلی اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، اس کا خلیفہ، تو آگے چونکہ وہ سلسلہ کٹ گیا تو یہ بھی پیر درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ بیچارے کا وہ دم کٹا ہوا پیر ہے، اس کا ہے نہیں کچھ، مطلب آگے اندھیرا اندھیرا ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو۔ علل اعلان جیسے کہ وہ غیبت کرتا ہے، علل اعلان وہ دھوکہ کرتا ہے، تو داڑھی منڈاتا ہے یا خشخشی داڑھی رکھتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ علل اعلان اگر وہ فسق کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، بے پردہ عورتوں کے ساتھ، بے تکلفی کے ساتھ، بد نگاہی، اور جیسے آج کل بیٹھکیں ہوتی ہیں، دست بوسیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اگر فاسق معلن ہے تو بھی یہ شرط مفقود، اس کی بیعت بھی جائز نہیں ہے ایسے پیر کی۔ اچھا، وہ چوتھی، میں نے وہ ترتیب آگے پیچھے صحیح، ایک چیز اب چوتھی شرط رہ گئی، تو یہ کہ عالم ہو، جاہل پیر نہیں بن سکتا۔ عالم کی تعریف اس میں یہ ہے کہ وہ عقائد سے واقف ہو اور اس کو فرائض کا علوم ہو، اس کو معلوم ہو، اور وہ ضرورت کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ جب کوئی ضرورت پڑ گیا تو مسئلہ کتابوں سے بغیر کسی کی مدد کے نکال سکتا ہو، اتنی صلاحیت ہو اس میں۔ تو ایسا عالم جو پیر ہونے کے لیے کم از کم اتنی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے علمی۔ ظاہر ہے کہ اگر خود عالم نہیں ہوگا، جاہل ہوگا اور اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوگی، تو پیر تو ہوتا رشد و ہدایت کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ تو جب اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اصلاح کیسے ہوتی ہے، تو کیسے وہ اپنی اصلاح کرے گا، کیسے مریدوں کی اصلاح کرے گا؟ پھر ادھر کی ادھر کی باتیں کرے گا، تصوف کی کتاب پڑھ لی ایک دو، تو وہ تصوف کے قصے سناتا رہے گا، اور بس وہ اس کا آستانہ چمکتا رہے گا، جیسے کئی آستانے ایسے چمک رہے ہیں۔ تو پیر جاہل ہوتے ہیں، سب نہیں ہے لیکن جاہل بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب عالم کی ڈیفینیشن اور تعریف پر پورے نہیں اترتے، فاسق معلن ہوتے ہیں۔ کئی پیر تو دھمال ہے اس کی، تو مگر یہ کہ میں آپ کو یہ بتانے کو تو میں نے عرض کیا علمی باتیں ہیں یہ معلومات کی، لیکن کوئی ایسا ہو تو مہربانی کر کے اس کے خلاف بولنا نہیں ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ یعنی کسی کو سمجھانا کب واجب ہے؟ جبکہ ظن غالب ہو کہ اس پیر صاحب کو ہم بولیں گے نا کہ پیر صاحب داڑھی چھوٹی رکھنا گناہ ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام بولا ہے، تو آپ توبہ کر لیجئے، داڑھی بڑھا لیجئے۔ آپ کو ظن غالب آ جائے کہ پیر صاحب مان جائیں گے میں بولوں گا تو بولنا واجب ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ عام طور پہ پیر صاحب کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، عموماً پتہ ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں رکھتے۔ تو پھر بھی خیر اگر آپ ظن غالب ہے تو آپ سمجھائیں جا کر، لیکن ظن غالب یعنی کہ وہ یہ یقین کے قریب ہوتا ہے وہ، تو ظن غالب نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ اس میں فساد ہوتا ہے۔ پیر صاحب پھر یہ کہ آپ سمجھانے جاؤ گے نا تو پھر ہم لوگوں کو برا بھلا بولیں گے، خطرہ یہ ہوتا ہے، زیادہ گناہوں کے دروازے کھولیں گے اور طرح طرح کی مطلب دعوے کریں گے، کرتے ہیں، داڑھی منڈے ہوتے ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں دعوے، یہ اس لیے بولتا ہوں، اب ذرا میرا تو بہت پرانے تجربات ہے نا، داڑھی پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے، ارے پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی تو دل میں ہے۔ اب ٹھیک ہے، دل میں تو بورڈ چڑھا تھا گلے میں پہن لے کہ بابا میں فاسق معلن نہیں ہوں، میری داڑھی دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، میری داڑھی دل میں، کیونکہ ہم نے جو حدیثیں پڑھی اس میں تو یہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا پڑھا، دل میں رکھنے کا کہیں پڑھا نہیں ہے۔ اب یہ پیر صاحب کا نیا مسئلہ، پیر صاحب نے نیا پنگا ڈال دیا کہ میری داڑھی دل میں۔ اب ایسے پیروں سے اپنے پہنچ نہیں سکتے تو دور سے ٹاٹا ہے ان کو، ان کے لپڑے میں پڑتے نہیں ہے، پھر کہ پڑھیں گے تو اپنے تھوڑا بہت جو کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے کسی کو بولنے ایسا نہیں ہے۔ بولنا اسی وقت واجب ہوگا جبکہ ہمارا ظن غالب ہو جائے کہ یہ مان جائے گا، سعادت مند ہے، سمجھ جائے گا، مان جائے گا، توبہ کر لے گا، تو چلو آدمی بولے، لیکن بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ دل کی داڑھی تو پھر ایسی ہوئی نا بابا جیسے کہ وہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے عورتیں بولتی ہیں
پردہ دل کا ہونا چاہیے. دل کا پردہ ہونا چاہیے. پردہ ہماری نیت صاف ہے, پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. تو بس تو اگر وہ جو ظاہری پردے کا حکم شریعت ہے, جو قرآن و حدیث میں پردے کی جو کتاب پردوں کے بارے میں سوال جواب, اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے. تو واقعی یہ آج کل بولتی ہے کہ ہمارا دل کا پردہ ہے, نیت صاف منزل آسان. اچھا چلو بھائی تمہاری نیت مان لیا ہے, بالفرض آپ کی نیت صحیح ہے. جو آپ کو دیکھ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, اس کی نیت کہاں سے صاف ہونے کا کیا کریں, اس کی نیت صاف نہیں ہوتی نا. نہیں تو اگر وہ دیکھتے وقت نیت کر لے کہ میں اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوں, میں تو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہوں, تو تب بھی اجازت تھوڑی ملے گی. میں ایک مطلب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بے وقوفاً اگر کہتی بھی ہے کہ میرے دل کا پردہ ہے, میری نیت صاف ہے, تو بھائی تجھے جو دیکھ رہا ہے, جو غیر مرد تم کو دیکھ رہے ہیں, ان کی نیتوں کو کیا کرو گی؟ ان کی نیتوں کی صفائی کون کرے گا؟ اب اگر دونوں کی نیتیں صاف ہیں تب بھی پردے کا حکم ہی ہے. تو یہ دل کا پردہ اور دل کی داڑھی اور بس اور معاملات میں بھی اس طرح کے آدمی ٹالنے کے لیے جب پھنستے ہیں نا کسی کام میں, کسی گپلے میں, یار بس دل صاف ہونا چاہیے, چھوڑو یار سب باتیں ہیں, یہ مولویوں کی باتیں ہیں, دل صاف ہونا چاہیے یار. چرسیں پیتے ہیں اور پی کے پہنچتے ہیں, اور پہنچے میں کہاں منع کرتا ہوں, پہنچے ہوئے نہیں ہیں, یہ پی کر بالکل پہنچے ہوئے ہیں, مگر کہاں تک؟ شیطان تک. رحمان تک تو نہیں پہنچ سکتا ایسا آدمی. رحمان تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ضروری ہے. جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح رہنمائی کریں, اس رہنمائی کے مطابق چلے تو پھر رحمان تک پہنچے گا جل جلالہ, ورنہ پھر وہ شیطان تک پہنچ جائے گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے حساب کتاب تو کبھی کبھی اخباروں میں پھر چمکتے بھی رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے صحیح بات ہے کہ اسلام کو بہت بدنام کیا, مسلمانوں کی رسوائی کا باعث بنے, اور بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں ان کا بیٹھنا, عورتوں کا پیر دبانا. ان کا بابا ہیں پہنچے ہوئے ہیں اور بزرگ ہیں, ان کا نفس تو مر چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف تو نفس نہیں مرتا نا. اب اس کا بھی نفس مرا نہیں ہے نا, اس کا نفس شرارتی ہے, یہ عورتوں سے ہاتھ پیر دبوا رہا ہے, چموا رہا ہے. حالانکہ غیر محرم پیر کا عورت ہاتھ چومے یہ بھی حرام ہے, نہ چموانا بھی حرام اور چومنا بھی حرام, جبکہ دونوں غیر محرم ہیں. صرف ایک ہی صورت ہے, مطلب کہ یا تو یہ پیر ایسا ہے کہ 100 بوڑھا ہے مکمل, یعنی کہ وہ ضعیف جوریاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو واقعی عورت کی خواہش ہی نہیں رہی, ایسا ہے کہ بڑھاپے کی یعنی کہ اس منزل پر پہنچ گیا اور کری منظر دیکھنے میں اس کے کوئی جات کا وہ کسی طرح کا اس سے وہ کشش نہ ہو جو جنسی کشش ہوتی ہے مرد عورت کی. تو اب اگر اس سے بے پردگی عورت کرتی ہے, یعنی کہ بے پردگی مطابق یہ کہ وہ بے پردگی ستر والی ہو تو سب کے ساتھ ہے بند رکھنا, لیکن وہ دیگر جیسے کہ وہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں اس طرح وہ چلی جاتی ہے, جیسے عام عورتیں ہوتی ہیں, تو اب اس کی اجازت کی صورت بنتی ہے ایسے پیر کے ساتھ پاس جانے کی. اور اگر شہوت کا شبہ بھی ہے تو بچے. اسی طرح ایسی بڑھیا بالکل کھوسٹ کہ جس میں کوئی کشش نہیں, جھریاں پڑ گئی ہیں, بالکل ضعیفہ ہے, تو اس سے بھی غیر مرد اگر اس کے بعد جاتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے, جبکہ وہی کہ شہوت کا اندیشہ بھی نہ ہو. مگر ایسا تو آپ کو پتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. پیر صاحب ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, بعض اوقات تو بھرپور جوانی ہوتی پیر صاحب کی. بوڑھے بیچارے ایسے دھندے کرتے بھی نہیں ہیں, ویسے وہ بوڑھا جو ہوتا ہے ڈر جاتا ہے کہ یار اب میرے پاؤں قبر میں لٹک گیا, اب میں نے کیا کرنا ہے یار, عورتوں کو اکٹھا کر کے. جوانوں کو زیادہ مستی ہوتی ہے اس کی. تو ایسوں سے دور رہنا چاہیے. اور جو سن رہے ہیں ایسے اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان کو غور کرنا چاہیے. میری یہ دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی پردے کے بارے میں سوال جواب, ایسے بزرگ اگر پڑھ لیں جو نام نہاد بزرگی کہیں گے, ظاہر ہے کہ وہ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بزرگی مل جائے گی, توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ.
کیونکہ بنا بنا ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ متاثر تو ہوتے ہی ہیں، تو ان کو